بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ شب برات، جس کے بارے میں قرآن کی آیت، احادیث اور بے شمار اقوال سلف صالحین کی حکایات، تجربات اور مشاہدات۔ اب اسے کوئی مانے یا نہ مانے، ہر ایک کے لیے سبق ہے، نصیحت ہے۔ جو کوئی کما لے گا اپنے لیے، جو کوئی نہیں کمائے گا کسی دوسرے کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کچھ اچھا عمل کام کرے گا اس کا اجر اسے ملے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کا وبال اسی پہ ہوگا۔ جو کوئی عبادات سے منع کرتا ہے اس کی اپنی مرضی، جو کوئی ترغیب دلاتا ہے اس کی اپنی نیت، اپنی سوچ۔ تو بہرحال اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر ندا فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہر قسم کی آواز لگاتا ہے، ہر طلب، ہر حاجت، لیکن خواب غفلت میں پڑے ہوئے کیا اس کا جواب دیں، کیا سنیں گے؟ بہرحال جو کوئی بندہ اس عمل کو کر لے، وہ سویا ہوا ہو، وہ جاگ رہا ہو، وہ اس طلب پہ، اس پکار پہ جواب دے یا نہ دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی محروم نہیں رہے گا۔ ایک سلام کے ساتھ 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، ایک سلام کے ساتھ 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدے میں جا کر سورہ فاتحہ 7 بار، آیت الکرسی 7 بار، تیسرا کلمہ 7 بار، اور جو کچھ دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں۔ اگر عربی میں یاد نہیں ہیں تو جو کچھ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں۔ اور ان نوافل کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ مصلی اٹھانے سے پہلے، آپ اپنی جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا، آپ کے مصائب و آلام و مشکلات کو دور کر دے گا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اٹھیں تو اپنے دامن میں کچھ لے کے اٹھیں۔ اللہ حکیم و دانا ہے، وہ قیامت کی سختیوں میں سے، قیامت کی ہولناکیوں میں سے جو پیش آنے والی ہیں ان سب کو دور کر دے، اور قناعت اور صبر کا وہ پھل دے دے کہ معمولی سی چیز پہ بھی انسان راضی ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا پایا ہے۔ اس عمل سے محروم نہ رہیے گا۔ مقدس راتیں ہیں، یہ والی رات لیلۃ القدر، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، جو بھی ہو وہ والی رات، اور شب عاشوراء کی رات، اور پھر ذی الحج کی 10 راتیں۔ یہ ایسی مقدس ساعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی بھی کیا گیا عمل رد اور ضائع نہیں کرتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نظر رحمت فرماتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا سویا ہوا، جاگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، نہیں مانگ رہا ہے۔ کوئی پڑھ سکتے ہیں تو اٹھ کے پڑھو،
نہیں تو ایک ساتھ کے لیے، ایک منٹ کے لیے، کچھ لمحات کے لیے وضو کر کے ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ جائیں، سر جھکا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہی کر لیں۔ اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک آنسو ہی بہا لیں، اس کی مقدار مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے، وہ تمہاری اوقات نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنی اوقات دیکھتا ہے۔ اس کی کیا شان ہے، کیا منزلت ہے، کیا عرفت ہے، وہ اپنی شان کے مطابق وہ معاملہ فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ان 12 نوافل کو یا صلاۃ التسبیح اس کو نہ چھوڑیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سکھائی۔ گناہ اگرچہ ریت کے ذرات زمین سے آسمان تک ہوں، سمندر کی جاگ سے زیادہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ چاہیے کہ اس کو روزانہ پڑھیں، روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار پڑھیں، اور سال میں نہیں تو زندگی میں ایک بار پڑھ لیں صلاۃ و تسبیح کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ لمحات، یہ ساعتیں بار بار لوٹا کے لاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر اللہ بندے کو عذاب دینا چاہے یا دیتا تو وہ رمضان اور قرآن کو نازل نہ فرماتا۔ رمضان اور قرآن کا ایک لازم و ملزوم تعلق ہے۔ اس کے پہلے عشرے کی اور فضیلت ہے، دوسرے کی اور ہے، اور تیسرے کی اور ہے، اور پھر جو لیلۃ الجائزہ ہے وہ ان تینوں عشروں سے بڑھ کر افضل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مقدس ساعتوں میں اس کے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔